حضرت خواجہ زندہ پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک سنسان پہاڑ جہاں پرندے بھی پانی پینے کے لیے نہیں آتے، کیسے ایک روحانی جنت بن گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جو زندگی بھر رات کو نہیں سوتا صرف اللہ کی عبادت میں کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی شخصیت کی کہانی جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زندہ پیر کا لقب دیا۔ ایک ایسے بزرگ جنہوں نے 70,000 سے زیادہ خلفاء بنائے، ایک ایسے ولی جن کی برکت سے ایک مردہ وادی زندہ ہو گئی۔ یہ ہے خواجہ زندہ پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہانی، کمگول شریف کی کہانی، ایک عاشق کی کہانی اللہ اور اس کے رسول سے۔ ناظرین، اگر آپ کو صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کی یہ سچی کہانیاں پسند ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو بھی یہ روحانی سفر دکھائیے گا۔ 1912 عیسوی برطانوی ہندوستان کا دور تھا۔ سرحد کا علاقہ کوہاٹ ایک ایسا شہر جو پہاڑوں میں بسا ہوا تھا، جہاں قبائلی لوگ رہتے تھے، جہاں زندگی سادہ تھے لیکن دل پاک تھے۔ اسی کوہاٹ کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، جنگل کھیل۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر مسلمان تھے، پشتون قبائل جو اپنی روایات، اپنے رسم و رواج اور اپنے دین سے محبت کرتے تھے۔ اور اسی جنگل کھیل میں 1912 میں ایک خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں بہت سے صوفیہ اور بزرگ موجود تھے۔ سرہند میں، موہڑا شریف میں، مانکی شریف میں، گولڑا شریف میں، ہر جگہ روحانیت کے مراکز تھے۔ لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی کو بھی اہمیت دیتے تھے، اور اسی ماحول میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر ایک بہت بڑا روحانی مرکز قائم کرنے والا تھا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا زندہ پیر خان۔ والد کا نام تھا حضرت پیر غلام رسول شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا، یہ سید خاندان تھا۔ سید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے۔ ان کے آباء و اجداد افغانستان سے آئے تھے اور کوہاٹ میں آباد ہو گئے۔ یہ خاندان نیکی، تقوی اور روحانیت کے لیے مشہور تھے۔ چھوٹے زندہ پیر خان دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تو زندہ پیر خان عبادت میں مصروف ہوتے۔ جب دوسرے بچے سوتے تو زندہ پیر خان رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے، رات کو عبادت کرتے۔ ان کے والدین بھی حیران تھے، یہ بچہ ابھی سے اتنی عبادت میں مگن ہے، لیکن ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا، ایک روشنی جو ہر کسی کو دکھائی دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس میں کچھ خاص بات ہے۔ زندہ پیر خان کو بچپن ہی سے ایک خاص چیز پہ دلچسپی تھی، اللہ، اور وہ اللہ کو ڈھونڈتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے تھے۔ کتابیں پڑھتے تھے، روحانیت کی، بزرگوں کے پاس بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، اور اپنی ذات میں ایک خاموشی، ایک سکون، ایک تلاش جاری رکھتے۔ 1938 عیسوی زندہ پیر خان اب نوجوان ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی، ایک ماسٹر ٹیلر کے طور پر۔ یہ ایک عام ملازمت تھی، کپڑے سینا، فوجیوں کی وردیاں بنانا، لیکن ان کا دل کہیں اور تھا۔ دن میں وہ فوج کی ڈیوٹی کرتے، لیکن رات کو عبادت میں کھو جاتے۔ لوگ سوتے، زندہ پیر خان جاگتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، لیکن ان کے دل میں ایک بے چینی تھی، میں اللہ کو کیسے پاؤں، میں اس کے قریب کیسے جاؤں۔ وہ مختلف بزرگوں کے پاس جاتے، ان سے سوال کرتے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ کچھ تھا جو ابھی بھی باقی تھا۔ ایک رات زندہ پیر خان سیال کوٹ میں تھے، امام عالیہ حق کے دربار میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے، اور اچانک ان کے دل میں ایک آواز آئی، موہڑا شریف جاؤ۔ بس یہی، کوئی اور تفصیل نہیں، کوئی اور بات نہیں، موہڑا شریف جاؤ۔ زندہ پیر خان نے فوراً فیصلہ کیا، موہڑا شریف جانا ہے۔ یہ تقریباً 1942 کی بات ہے۔ انہوں نے فوج سے چھٹی لی اور نکل پڑے۔ موہڑا شریف پنجاب کا ایک چھوٹا سا قصبہ، جہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ جب زندہ پیر خان موہڑا شریف پہنچے اور حضرت خواجہ صاحب کے سامنے بیٹھے تو کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟
الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روح سے روح کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ صاحب نے زندہ پیر خان کو دیکھا اور مسکرا دی۔ فرمایا بیٹا تم آ گئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اسی پہلی ملاقات میں زندہ پیر خان کو بیعت دی اور اسی پہلی ملاقات میں انہیں خلیفہ بنا دیا۔ پہلی ملاقات اور خلیفہ، ہاں، کیونکہ حضرت خواجہ صاحب نے دیکھ لیا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں۔ اور پھر حضرت خواجہ صاحب نے کہا بیٹا تم اب موہڑا شریف واپس نہیں آؤ گے، تمہارے لیے ایک اور جگہ ہے، ایک اور کام ہے، تم اپنا الگ مرکز قائم کرو گے۔ اور یہ الفاظ زندہ پیر خان کی زندگی کا رخ بدل گئے۔ 1952 میں زندہ پیر خان ایک رات سو رہے تھے اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرو۔ جب زندہ پیر خان کی آنکھ کھلی تو وہ رو رہے تھے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا۔ 1952 میں جب زندہ پیر خان نے اپنا پہلا حج ادا کیا، کعبے کو دیکھا، طواف کیا، مدینہ منورہ گئے، روزہ مبارک کی زیارت کی، اور وہاں ان کے دل میں ایک اور گہرا تعلق قائم ہوا اللہ کے گھر سے، اللہ کے رسول سے۔ اور یہ پہلا حج تھا لیکن آخری نہیں۔ زندہ پیر خان نے اپنی زندگی میں کل 25 سے زیادہ حج کیے۔ جب زندہ پیر خان حج سے واپس آئے تو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس بار ایک اور حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا یہاں جاؤ۔ زندہ پیر خان نے آنکھیں کھولی اور کوہاڑ کی طرف دیکھا۔ دور، بہت دور ایک پہاڑ دکھائی دیا، اور حیرت کی بات اس پہاڑ پر نور کے حروف میں لکھا تھا زندہ پیر گمگول شریف۔ یہ معجزہ تھا یا کرامت یا اللہ کی نشانی، جو بھی تھا، زندہ پیر خان کو اپنی منزل مل گئی تھی۔ زندہ پیر خان نے اس پہاڑ کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ کوہاڑ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک بالکل ویران وادی تھی، نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس، اور نہ ہی کوئی انسان۔ اتنے سنسان کے پرندے بھی یہاں نہیں آتے تھے۔ لیکن زندہ پیر خان کو یقین تھا یہی وہ جگہ ہے۔ زندہ پیر خان نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ اوپر ایک غار ملا، انہوں نے اس غار کو اپنی جگہ بنایا۔ یہاں اس سنسان غار میں زندہ پیر خان نے اپنی روحانی زندگی شروع کی۔ دن رات ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز اور روزے، اور رات کو سونا چھوڑ دیا۔ ہاں، انہوں نے رات کو سونا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ساری زندگی کبھی رات کو نہیں سوئے۔ 1938 سے 1949 تک 11 سال زندہ پیر خان نے خود کو چھپائے رکھا۔ وہ غار میں رہتے، عبادت کرتے اور اللہ سے مناجات کرتے۔ کبھی کبھی نیچے آتے، لوگوں سے ملتے، لیکن کسی کو اپنی روحانی حیثیت نہیں بتاتے۔ یہ تیاری کا وقت تھا، روح کو صاف کرنے کا وقت۔ 1949 زندہ پیر خان کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ اب وقت آ گیا لوگوں کو ہدایت دینے کا، انہیں اللہ کی طرف بلانے کا، اور یوں زندہ پیر خان نے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ شروع میں لوگ ڈرتے تھے، کون ہے یہ، کیوں پہاڑ پر بیٹھا ہے؟ لیکن جو بھی ان سے ملتا وہ بدل جاتا ہے۔ ان کے چہرے کا نور، ان کی باتوں کی حکمت، ان کی نگاہ کی طاقت۔ لوگ کہتے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ ولی اللہ ہے۔ اور آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، پہلے 10، پھر 100، پھر 1000 اور پھر لاکھوں۔ پہلی کرامت یہ تھی کہ اس انسان وادی میں پانی نہیں تھا۔ لوگ پریشان تھے، یہاں کیسے رہیں گے، پانی کہاں سے آئے گا؟ زندہ پیر خان نے صرف دعا کی اور اللہ نے اس وادی میں پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ آج گمگول شریف میں پانی کی کوئی کمی نہیں۔ دوسری کرامت کہ یہ وادی مکمل طور پر مردہ تھی، نہ گھاس، نہ درخت، کچھ نہیں، لیکن زندہ پیر خان کی برکت سے یہ وادی زندہ ہو گئی۔ آج یہاں سبزہ ہے، درخت ہے، باغات ہیں۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن سب سے بڑی کرامت یہ نہیں تھی۔ سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ زندہ پیر خان نے لاکھوں دلوں کو بدل دیا۔ گناہ گار نیک بن گئے، بے دین عابد بن گئے، سخت دل نرم ہو گئے۔ یہی تو اصل کرامت ہے۔ زندہ پیر خان نے اپنی زندگی میں 70,000 سے زیادہ خلیفہ بنائے۔ 70,000 یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں۔ یہ خلفاء پاکستان میں، برطانیہ میں، دبئی، قطر، مسقط، امریکہ میں، جنوبی افریقہ میں، ہر جگہ پھیلے ہیں۔
ہر ایک اپنی جگہ پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت خاص خلیفہ تھے، حضرت صوفی محمد عبداللہ خان نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ 1946 میں جب زندہ پیر خان ابھی چھپے ہوئے تھے تو صوفی صاحب نے بیعت کی اور پھر 1963 میں برطانیہ چلے گئے۔ برمنگھم میں جا کر بس گئے اور وہاں ایک بہت بڑا روحانی مرکز قائم کیا۔ 1996 میں مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد قائم کی، گرین لینڈ مسجد، جس میں 5000 نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب زندہ پیر خان کی برکت تھی۔ آج دنیا کے کونے کونے میں زندہ پیر خان کے مریدین موجود ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ زندہ پیر خان کی سب سے اہم تعلیم یہ تھی، شریعت کے بغیر طریقت نہیں، یعنی روحانیت کے لیے پہلے دین کی پابندی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ضروری ہیں، ان کے بغیر روحانیت جھوٹی ہے۔ زندہ پیر خان خود ایک مثال تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی رات کو نہیں سوئے۔ ہاں، ساری رات کو وہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، مراقبے کرتے، جو کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ دن میں زندہ پیر خان زیادہ تر روزے رکھتے، ہر پیر، ہر جمعرات اور بہت سے دوسرے دن۔ یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کی زندگی تھی۔ زندہ پیر خان کہتے تھے، یہ نہیں کہ تم خود نیک ہو جاؤ، یہ ہے کہ تم بھٹکے ہوئے دلوں کو اللہ کی طرف لاؤ اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیج بو۔ یہی ان کی سب سے بڑی تعلیم تھی۔ زندہ پیر خان کو حج سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 25 سے زیادہ حج ادا کیے۔ ہر سال اگر ممکن ہوتا تو وہ حج کے لیے جاتے، کیونکہ وہاں اللہ کے گھر میں ان کے دل کو سکون ملتا تھا اور مدینہ منورہ ان کا سب سے پسندیدہ شہر تھا۔ وہاں روزہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں درود پڑھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کی زندگی کا محور تھی۔ آہستہ آہستہ گمگول شریف ایک مکمل روحانی مرکز بن گیا۔ مسجدیں بنی، ہزاروں لوگ نماز پڑھتے، مدارس بنے جہاں بچوں کو قرآن اور دین سکھایا جاتا، خانگاہیں بنی جہاں لوگ ذکر اور مراقبہ کرتے۔ ہر ہفتے مختلف دنوں میں مختلف محفلیں ہوتی، ہر جمعہ کو خواتین کے لیے بردہ شریف کی محفل، ہر پیر کو دلال الخیرات، ہر ہفتہ کو ذکر کی محفل۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ گمگول شریف کی ایک خاص بات مہمان نوازی، جو بھی آتا اس کا استقبال ہوتا، مفت کھانا، مفت رہائش، مفت پانی، کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یہ زندہ پیر خان کی سخاوت تھی۔ 1999 مارچ کا مہینہ، زندہ پیر خان اب بوڑھے ہو چکے تھے، 87 سال کی عمر، لیکن ان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ رات کو اب بھی نہیں سوتے تھے، روزے اب بھی رکھتے تھے۔ 21 مارچ 1999، 3 ذی الحج 1419 ہجری، زندہ پیر خان نے اس دنیا سے رخصت لے لی۔ پورا گمگول شریف چیخ اٹھا، لوگ رونے لگے، ہزاروں مرید اپنے شیخ کو کھو چکے تھے۔ زندہ پیر خان کو اسی گمگول شریف میں دفن کیا گیا جس جگہ کو انہوں نے آباد کیا تھا۔ لاکھوں لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے، پاکستان، برطانیہ، دبئی، ہر جگہ سے۔ آج گمگول شریف میں زندہ پیر خان کا مزار مبارک ہے۔ ہر روز ہزاروں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہر سال اکتوبر کے مہینے میں 19، 20، 21 تاریخ کو گمگول شریف میں عرس منعقد ہوتا ہے، 3 دن کا عظیم و شان اجتماع۔ لاکھوں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، پاکستان کے کونے کونے سے، برطانیہ، دبئی، قطر، امریکہ سے۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے شیخ کی یاد۔ سب ایک ہی مقصد کے لیے اپنے شیخ کی یاد میں۔ عرس میں پورے 3 دن روحانی محفلیں ہوتی ہیں، حمد پڑھی جاتی ہے، نعت شریف منقبت، قرآن کی تلاوت، ذکر کی محفل اور سب سے خاص لوگوں کے دلوں میں محبت۔ عرس کے دوران لاکھوں لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ زندہ پیر خان کی روایت ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں جاتا۔ آج 2025 میں گمگول شریف ایک بہت بڑا روحانی مرکز ہے۔ یہاں ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ زندہ پیر خان کے 70,000 خلفاء آج بھی کام کر رہے ہیں۔
ہر ایک اپنی جگہ پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا اور نئی نسل زندہ پیر خان کی تعلیمات کو آگے لے کر جا رہی ہے۔ نوجوان جو اپنے بزرگوں کی کہانیاں سنتے ہیں اور پھر خود اسی راہ پر چلتے ہیں۔ زندہ پیر خان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی تلاش کبھی مت چھوڑو۔ زندہ پیر خان نے بچپن سے ہی اللہ کو ڈھونڈا اور آخر تک ڈھونڈتے رہے۔ دوسرا سبق قربانی دینا۔ زندہ پیر خان نے رات کی نیند قربان کر دی، آرام قربان کر دیا، صرف اللہ کے لیے۔ تیسرا سبق دوسروں کی خدمت کرو۔ زندہ پیر خان نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی ہدایت میں لگا دی، اصل یہی خدمت ہے۔ چوتھا سبق ثابت قدم رہو۔ زندہ پیر کہتے تھے ایک راہ پر قائم رہنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، جب لوگ اللہ کو بھول رہے ہیں، جب دل سخت ہو رہے ہیں، تب زندہ پیر خان جیسے بزرگوں کی یاد ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم رات کو کبھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں؟ زندہ پیر خان ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک رہنما، ایک روشنی۔ اگر ہم ان کی زندگی سے ایک بات سیکھیں تو وہ یہ ہے، اللہ کی محبت یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ خواجہ زندہ پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔